رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بزرگان گرامی اور معزز سامعین، یہ سورہ نور کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ نور کی ایک طویل آیت کا بالکل چھوٹا سا حصہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ بھائیو، اس حصے میں اللہ نے ایک نہایت ہی اہم بات کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بندے جب اللہ کی جناب میں توبہ کریں گے تو وہ کامیابی سے اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ توبہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لفظ عربی زبان کا ہے، عربی سے اردو میں منتقل ہوا ہے، اور عربی میں جس معنی کر بولا جاتا ہے اسی معنی کے لحاظ سے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ توبہ کا اصل معنی آتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ کوئی آدمی لوٹ جائے اور رجوع کر لے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے توبہ۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ علماء نے ذکر کیا ہے کہ توبہ صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑنے کا پکا سچا عزم کر لے۔ جس گناہ سے آدمی توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو ترک کرنے کا دل کی گہرائیوں سے عزم و ارادہ کر لے، اس کے دل کے اندر دور دور تک اس معصیت کو دوبارہ کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نفس کے اغوا کی وجہ سے اور شیطان کے اغوا کی وجہ سے کبھی آدمی دوبارہ اسی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت اس نے توبہ کیا اس وقت اس کے دل کے اندر یہ حوصلہ ہو اور یہ پکا سچا عزم و ارادہ ہو کہ میں دوبارہ خدا تعالیٰ کی اس نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے آپ پہ اسے پچھتاوا ہو، حسرت ہو، اور دل ہی دل کے اندر وہ کڑتا ہو اور پریشان ہوتا ہو۔ یہ دوسری بات نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ کوئی بندہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہے اور دل کے اندر ندامت اور حسرت نہ ہو، اپنے کیے پر شرمندگی نہ ہو، تو پھر بھائیو ایسے بندے کی توبہ کوئی توبہ نہیں کہلاتی۔ تیسری شرط جو حضرات علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فی الفور فوراً اس معصیت سے علیحدہ ہو جائے۔
ایسا نہ ہو کہ ایک طرف معصیت میں بھی ابتلا ہے، معصیت میں بھی اور گناہوں میں بھی مشغول ہے، اور دوسری طرف توبہ کی رٹ بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہلاتی، بلکہ یہ توبہ کا مذاق کہلاتا ہے۔ آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ جس گناہ میں بھی وہ مبتلا ہو فوراً اس سے رجوع کر لے، اس سے علیحدہ ہو جائے، اس سے برات کا اظہار کرے، پھر اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار کرے۔ بعض علماء نے ایک اور شرط بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور گناہ سے لوٹنے کا عزم و ارادہ کرے۔ یہ جو کچھ بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ باتیں خالصتاً لوجہ اللہ ہو، یعنی لوگوں میں واہوائی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے نام و نمود کے لیے، یا مال حاصل کرنے کے لیے، یا کسی اور مادی مقصد کے تحت اس کی یہ توبہ نہ ہو، بلکہ اس کی یہ توبہ خالص ارضائے رب کے لیے ہو، یعنی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ محض اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جب یہ ساری باتیں جمع ہوتی ہیں تو ایک انسان کے توبہ کے اندر حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی آدمی اللہ کے حقوق میں جو کمی اور کوتاہی کرتا ہے اس کی معافی تلافی کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ اگر آدمی فرائض کو ترک کر رہا ہے تو فرائض کو پورا کرے، واجبات کو ترک کر رہا ہے تو واجبات کو ادا کرے، اور اگر مسئلہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہو تو اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرے۔ کسی کا مال اٹھا لیا ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ توبہ صحیح ہونے کے لیے کہ جس کا حق مارا ہے، جس کا مال اٹھایا ہے، اس کا مال اس کے حوالے کرے۔ کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے اور یہ بات اس آدمی کو معلوم ہو چکی ہے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس سے بھی معافی طلب کرنا لازم و ضروری ہے۔ بندوں کا اگر مسئلہ ہے تو اس میں صرف اللہ کی جناب میں توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بندوں سے بھی رجوع کرنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور اگر ان کا حق ادا کرنے کی کوئی شک، ان کا حق ادا کرنا یا نہیں تو ان کے دل کو راضی کر لینا لازم و ضروری ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی جس کا حق ہم نے مارا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یا یہ کہ وہ لاپتہ ہے اور معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کن کن کا حق تلف کیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں آدمی مسلسل دعائیں مغفرت کرتا رہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تاکہ بندہ کل خدا کے دربار میں پہنچے تو اس کو معلوم ہو کہ فلاں نے جس نے کہ میرا حق تلف کیا تھا اس نے میرے لیے یہ اعمال کر کے بھیجے ہیں، اس نے میرے حق میں دعائیں مغفرت کی ہے، اس نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ اور جب وہ بندہ ان اعمال کو دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا یہ خزانہ دیکھے گا، تو پھر امید ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سارے کام کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ایک آدمی کی توبہ صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں توبہ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں توبہ کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح خالص توبہ کو کہتے ہیں۔ یہ خالص توبہ کیا ہے؟ یہ خالص توبہ وہی ہے جس کی تفصیل ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ کرنا فرض اور واجب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن توبہ کی فرضیت میں اور توبہ کے وجوب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم کے واضح نصوص اس کی فرضیت اور اس کے وجوب کو بتلاتے ہیں۔ بزرگان گرامی، مجھے آج کی اس مجلس میں توبہ کی حقیقت پر اور اس کی اقسام پر اور اس کی اہمیت پر کلام کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 4-5 دن پہلے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے التائبون العابدون السائحون جو آیت 11ویں پارے کی ہے سورہ توبہ کی، اس کے ذیل میں حضرت نے توبہ کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ بڑی عمدہ، بڑی کافی و شافی گفتگو وہاں پر حضرت نے فرمائی ہے۔ جو حضرات سننا چاہیں تو اس دن کی تفسیر کو اٹھا کر سن لیں، تو انشاءاللہ توبہ کی حقیقت کے سلسلے میں اور توبہ کی اقسام کے سلسلے میں، توبہ کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کو بڑا عمدہ اور نرالا خطاب آپ کو وہاں پر ملے گا۔ اس وقت مجھے اصلاً توبہ کے فوائد کو ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر کیا کیا فائدے رکھے ہیں، اور توبہ کیسی عظیم الشان چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی کتنے بڑے بڑے پروفٹس، کتنے بڑے بڑے بینیفٹس، کتنے بڑے بڑے فوائد اپنے دامن کے اندر جمع کر لیتا ہے۔ جو آیت سورہ نور کی میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اجمالاً فائدے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ مفلحون عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ فلاح سے بنا ہوا ہے۔ فلاح ہر طرح کی کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ آدمی کا جو بھی مطلوب ہے، آدمی کا جو بھی مقصد ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، اس کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی آدمی کے بہت سارے مطلوبات ہوتے ہیں، آدمی کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، آدمی کے بہت سارے اوپینینز ہوتے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے بھی آدمی کی بہت ساری چاہتیں، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی دنیا کے لحاظ سے جو تمہارے وانٹڈز ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں اور جو تمہارے مطلوبات ہیں، وہ مطلوبات بھی تمہیں مل جائیں گی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی جو تمہاری خواہشیں ہیں وہ خواہشیں اللہ توبہ کی برکت سے پورا کر دیں گے۔ بھائیو، معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچے درجے کی چیز ہے کہ اس کو کرنے سے بندہ کامیابی کی راہ پر پڑ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس مقام کے علاوہ بیشتر مقامات پر توبہ کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر توبہ کے فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک و صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ جو بندے بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو لائک کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو لائک کرتے ہیں، توبہ کرنے والے خدا کے فیورٹ بندے بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس بندے کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ کے اپنے ساز و سامان کو لاد کر کسی ریگستانی علاقے کا سفر کر رہا تھا، جنگل و بیابان کا سفر کر رہا تھا، جہاں پر نہ کوئی پانی ہے اور نہ کوئی گھاس ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں۔ یہ بندہ اپنی سواری کے ساتھ ساز و سامان کو لاد کر کسی ریگستانی علاقے میں سفر کر رہا تھا۔
راستے میں ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک جگہ اسے تھکن لاحق ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ اپنا بستر بچھا کر سو گیا۔ سو کر جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری رخصت ہو چکی ہے، اس کا ساز و سامان بھی رخصت ہو چکا ہے، یعنی ریگستانی علاقے میں اس کی سواری گم ہو چکی ہے، اس کی سواری اس کے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کر اپنے اونٹ کو اور اپنی جو بھی سواری ہوتی ہے اس سواری کو وہ تلاش کرتا ہے، لیکن بسیار تلاش کے بعد بھی اپنی سواری کو وہ نہیں پاتا۔ بالآخر نا امید ہو کر اور تھکن سے چور ہو کر اپنی پرانی جگہ پر ہی لوٹ آتا ہے اور تھک کر بستر پر یہ سوچ کر پڑ جاتا ہے کہ اب تو بس مجھے موت کے منہ میں پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ نہ میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام، نہ پانی کا کوئی انتظام اور نہ یہاں سے نکلنے کا کوئی انتظام، اب تو بس مجھے یہاں سے رخصت ہی ہو جانا ہے، یعنی دنیا سے ختم ہو کر ہی مجھے چلا جانا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے اونٹ کو پاتا ہے، اس کا اونٹ موجود ہے، اس کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا ہے۔ بندہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور جو ہے خوشی کے وجہ سے اس کی زبان سے کچھ کلمات اس موقع پر نکل جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اس کے اونٹ کے ملنے سے جس قدر خوشی ہوتی ہے، اس کے اونٹ کے لوٹ آنے کی وجہ سے جس قدر خوشی ہوتی ہے، ہمارے اللہ کو اور پروردگار کو بندوں کے اللہ کی طرف لوٹنے سے، توبہ کر کے اللہ کی جناب میں لوٹنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا آدمی کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک بے انتہا جو ہے بہتر سے بہتر بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، کتنا بڑا فائدہ ان حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک بے انتہا لاڈلا اور مقرب بن جاتا ہے۔ حدیثوں میں ایک اور فائدہ بھی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی گناہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور بندہ پوری طرح سے واش ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی گندگی کو اپنے اوپر لگا لے، نالے کے اندر ڈبکی لگائے، یا یہ کہ گندگی اور نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہو، پھر وہ کسی حمام میں جاتا ہے اور بہترین خوشبوؤں سے اور بہترین صابن سے اپنے بدن کو مل مل کر نہاتا ہے، تو جس طرح سے وہ فریش ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے بدن سے گندگی رخصت ہو جاتی ہے، نجاستیں رخصت ہو جاتی ہیں اور بدبو ختم ہو کر بہترین اسمیل اس کے بدن سے پھوٹنے لگتی ہے۔ بھائیو، یہی حال اس بندے کا بھی ہوتا ہے جو بندہ کے بہترین انداز میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی توبہ کرتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے، یعنی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو دھو دیتے ہیں، اس کے دفتر کو دھو دیتے ہیں اور اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ دھو کر پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک ڈاٹ اس کے قلب کے اوپر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ بن جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، کلا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بدن خوبصورت رہے، ہو سکتا ہے کہ چہرہ خوشنما رہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے بدن کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، لیکن ایسے بندے کا دل بدبودار بن جاتا ہے، ایسے بندے کا دل سیاہ بن جاتا ہے، ایسے بندے کا دل کالا کلوٹا بن جاتا ہے۔ لیکن بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی تو اس کے توبہ کی برکت سے آہستہ آہستہ اس کا زنگ چھوٹنے لگتا ہے، اس کا میل اترنے لگتا ہے، اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بندہ یوں کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ مشہور استغفار ہے۔ اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ یہ استغفار پڑھتا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ استغفار کے کلمات پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ کہ وہ بندہ میدان جہاد سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو، عین لڑائی کے موقع پر دشمنوں سے مڈبھیر ہو، دشمنوں سے مقابلہ ہو، اور ایسے موقع پر کوئی بندہ جواں مردی دکھانے کے بجائے، بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے کے بجائے بزدلی کی وجہ سے بھاگ کر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ گناہ بدترین قسم کا گناہ ہے، بہت بھاری بھرکم گناہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کی بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بہتر سے بہتر وضو کرے اور جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہے توبہ کا عظیم الشان فائدہ کہ انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، غفلتوں کے اندر پڑ جاتا ہے، شہوتوں کے اندر پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے خبائث اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہونے کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی اور استغفار سے کام لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہ اگرچہ کہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ کا دوسرا فائدہ ہے۔ توبہ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عذابات اور آخرت کے اندر بھی عذابات طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات چکاتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذابات کیا ہیں؟ دنیا کے اندر جو مختلف موقع پر ہم دیکھتے ہیں عذابات، دنیا کے اندر مختلف اوقات میں جو ہم بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب قسم کے جو واقعات دیکھتے ہیں، کہیں پر سونامی، کہیں پر زلزلہ، کہیں پر طاعون کی بیماری، کہیں پر کوئی اور وائرس، بھائیو یہ دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عذابات ہوتے ہیں۔ یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ بندے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کا غصہ جوش میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی طرح طرح کے عذابات کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی کاروبار ٹھپ پڑ جا رہے ہیں، کبھی ڈیوٹی جو ہے نہیں لگ پا رہی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی ایک عذاب کی قسم، کبھی صحت گرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، یہ بھی ایک عذاب کی قسم، کبھی انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ راحت کے سارے سامان موجود ہیں،
راحت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کو کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، دل کے اندر ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، خوشی کے لہر، خوشی کے جذبات نہیں پھوٹتے۔ گھر کو آدمی جا رہا ہے، بیوی سے خوشی ملنا چاہیے، بیوی سے خوشی نہیں مل رہی ہے، بچوں سے خوشی ملنا چاہیے، بچوں سے خوشی نہیں مل رہی ہے، والدین سے خوشی ملنا چاہیے، والدین سے خوشی نہیں مل رہی ہے، دماغ کے اوپر ایک ٹینشن لگا ہوا ہے، دماغ کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے۔ بھائیو، یہ بھی ہلکے پھلکے عذابات ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر طاری کیے جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ عذابات ہمارے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ عذابات آخرت سے پہلے کے عذابات ہوتے ہیں۔ یہ عذابات کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ بندے رجوع کر لیں، یعنی لوٹ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عذابات مقرر کیے جاتے ہیں۔ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مجھے حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے ایک نوجوان صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے خوشنما لباس پہنا کرتے تھے، بڑے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، عمدہ ساز و سامان کو وہ اپنایا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی ان کی حالت بدل گئی۔ پہلے وہ زیادہ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، صحابی تھے، بہت اونچے مقام پر فائز تھے، فرائض اور واجبات کو وہ پورا کیا کرتے تھے، سنتوں کا بھی اہتمام ان کے اندر تھا، لیکن شاید نوافل کے اندر زیادہ ان کا کچھ حصہ نہیں تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر ان سے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو تمہاری یہ صورتحال کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی، آپ کے دل کو جو ہے ٹھنڈک پہنچتی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ عذاب سے روکنے والی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز تو ختم ہو چکی ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے درمیان موجود تھے تو یہ اتنی عظیم الشان نعمت تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے امت کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ قرآن کریم میں 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود باوجود لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ ان کے اوپر عذاب مقرر کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا وجود بڑا بابرکت وجود ہے، آپ کے رہتے ہوئے ہم کسی کے اوپر عذاب مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی، اب دوسری بات باقی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے توبہ کرتے رہیں تو پھر اللہ ان کو بھی جو ہے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ جو ابھی آیت 9ویں پارے کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر یہ بات موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بندے اگر توبہ کرتے رہیں تو پھر اللہ ان کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اب میرے پاس عذاب سے بچنے کے لیے یہی ایک چیز رہ گئی ہے کہ میں توبہ و استغفار کرتا رہوں، اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتا رہوں، معافی تلافی کرتا رہوں، پچھلے جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کے اوپر میرے اندر ندامت ہو اور آئندہ کی زندگی بڑی عمدہ میری زندگی ہو، تبھی جا کر میں عذاب سے بچوں گا۔ اس لیے اس نوجوان صحابی نے اپنے اوپر عبادتوں کو لازم کر لیا، نوافل کا اہتمام انہوں نے شروع کر دیا اور پھر توبہ و استغفار کے اندر وہ کثرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت فضالہ ابن عبید ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ عذاب سے مامون و محفوظ رہے گا
العبد آمن من عذاب اللہ مستغفرا، کہ بندہ جب تک اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار کرتا رہے گا تو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بھائیو آخرت کے عذاب سے تو انشاءاللہ ضرور محفوظ رہے گا۔ اگر توبہ و استغفار کا اہتمام کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والے چھوٹے چھوٹے عذابات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انسان کی زندگی بڑی پرلطف، بڑی پرسکون اور بڑی ہی جو ہے آسانیوں والی زندگی اس کی ہوتی رہے گی۔ یہ تیسرا فائدہ ہے جو ہمیں معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے آدمی اللہ کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ جو معلوم ہوتا ہے قرآن آیات سے اور حدیث سے، وہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کی وجہ سے بہت بلند درجات پر فائز ہو جاتا ہے، اونچے اونچے درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے اس مقام کو نہیں پہنچتا، لیکن توبہ اور استغفار کی وجہ سے بڑے عظیم مقام پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض بندے قیامت کے دن پہنچیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب بتائیں گے۔ جب ان کو اجر و ثواب بتائیں گے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اور یہ پوچھیں گے کہ اے اللہ اتنے بلند درجات آپ نے مجھے کیوں اور کیسے عطا فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ اولاد کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے مرنے والے کو اگر بلند درجہ ملتا ہے، بھائیو اگر وہ خود توبہ و استغفار کرے تو کیا اس کی وجہ سے اسے بلند درجات نہیں ملیں گے؟ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ نصوح کا حکم دیا ہے، وہاں پر یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ توبہ کی وجہ سے اللہ تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تم کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو رہا ہے کس کی بدولت؟ توبہ کی بدولت۔ اور جنت کے اندر درجات کی بلندی نصیب ہو رہی ہے کس کی بدولت؟ توبہ کی بدولت نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آیا، غالباً یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ تہجد کے وقت میں وہ اٹھ نہیں پائے، شیطان نے ان کو سلا دیا اور اس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہجد فوت ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑا گہرا غم طاری ہوا، بہت افسوس ہوا کہ آج میرے سے تہجد فوت ہو گئی۔ بھائیو سوچیں کہ فرض نماز کے فوت ہونے پر بھی ہمیں کوئی افسوس لاحق نہیں ہوتا، کھلا خدا کی نافرمانی کرنے کے باوجود ہمیں کوئی افسوس لاحق نہیں ہوتا۔ یہ صحابیہ رسول ہیں کہ تہجد جو نفل نماز ہے اس کے فوت ہونے کی وجہ سے جو ہے افسوس لاحق ہو رہا ہے، اور اس قدر افسوس کہ حضرت غم کے اندر مبتلا ہو گئے اور دن بھر انہوں نے توبہ و استغفار کیا، بہت زیادہ وہ توبہ و استغفار کرتے رہے۔ دوسرے دن ہوا یہ کہ وقت سے پہلے ہی بیدار ہو گئے، اور پھر حضرت نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے اور آ کر آپ کے پیر پکڑ کر آپ کو تہجد کے لیے جگا رہا ہے۔ وہ جگا رہا ہے، اس کے جگانے کی وجہ سے حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پینتے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں مجھے جگانے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آپ کو تہجد کے لیے جگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا شیطان ہو کر تہجد کو جگانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، کل آپ کو میں نے سلا دیا تھا اور آپ کی تہجد میں نے قضا کرا دی تھی، لیکن آپ نے جو افسوس کیا اور غم جو آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس غم میں جو آپ برابر توبہ و استغفار کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مجھے ڈر ہوا کہیں کل کی طرح آج بھی آپ کی تہجد فوت ہو جائے گی تو پھر آج بھی توبہ و استغفار کر کے آپ بہت اونچا مقام پالیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اتنا اونچا مقام پالیں، اس لیے میں نے تہجد کو جگانے کے لیے زحمت دی۔
بھائیو دیکھیے کہ آدمی نماز پڑھ کر تہجد پڑھ کر بعض دفعہ اتنا اونچا مقام نہیں پاتا جتنا کہ توبہ کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کے دربار میں اونچا مقام پا لیتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے جو قرآن کی آیت سے اور حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا۔ پانچواں فائدہ جو سورہ فرقان کی آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو لوگ اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں اور پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر میں مبتلا تھے کفر کو چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا تھے شرک کو چھوڑ دیا، فسق و فجور میں مبتلا تھے فسق و فجور کو چھوڑ دیا، گناہوں کے اندر مبتلا تھے گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، فحشکاری کے اندر مبتلا تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، ظاہری باطنی جن گناہوں کے اندر مبتلا تھے ان گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اچھی پکی مومنانہ زندگی انہوں نے شروع کر لی، تو پھر بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ یعنی پچھلی زندگی برائیوں میں گزری ہے، غفلتوں میں گزری ہے، لاؤبالی پن میں گزری ہے، بے حسی میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، لیکن بندہ توبہ کر کے ایک اچھی سچی پکی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر بھائیوں پچھلے جو گناہ تھے وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ تفسیر کے امام حافظ ابن کثیر نے اس آیت کو ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے کیسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ندامت طاری ہوتی ہے، حسرت طاری ہوتی ہے، ماضی کے لمحات جو برائی میں گزر گئے اس کے اوپر وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، ایک ایک لمحہ برائی کا اسے یاد آتا ہے، دل کے اوپر چوٹ لگتے ہیں، دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، ندامت کے آنسو بہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی ندامت کے آنسوؤں کی وجہ سے اور دل کے اوپر لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ بھائیو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ کیا کیا فوائد اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کے اندر رکھے ہیں۔ یہ جو بھی فوائد میں نے ذکر کیے ہیں یہ فوائد دینی فوائد، اخروی فوائد، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے فوائد دنیاوی بھی ہیں، یعنی نقد دنیا کے اندر توبہ کی وجہ سے بہت سارے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ ہود میں جو 11ویں پارے میں ہے ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ اے لوگو تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور استغفار کرو تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہاری جو زندگی کا مقررہ وقت ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا وقت اللہ کے یہاں پر طے ہے، کون کب تک رہے گا، کون کب دنیا سے جائے گا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے سے پہلے ہی طے کر دیتے ہیں۔ لوگ اموات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، کسی کے مرنے کی وجہ سے آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس آج ہی میرے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں۔ بھائیو دوسروں کی موت سے عبرت تو لینا چاہیے لیکن اپنے آپ کو کمزور کر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیاری کے اندر آدمی کو لگ جانا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے نہ اس کے اوپر موت آتی ہے اور نہ اس کے بعد اسے موت آتی ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت طے کر دیا ہے، کس کی کتنی زندگی ہو، کس کی کتنی عمر ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ بات ہے، اس کے اندر نہ کمی کی گنجائش اور نہ اضافے کی کوئی گنجائش۔ البتہ توبہ و استغفار کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے ایک اچھی اور بھلی زندگی شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے لمحات انسان کے باقی رہتے ہیں وہ لمحات بڑی خوش عیشی کے ساتھ گزرتے ہیں اور جو ہے بڑے اچھے انداز کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دنیا کے اندر رہنے کا موقع عطا کریں گے بہترین انداز سے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ اس کی تفسیر میں
علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ جو پچھلی تقصیرات معاف کرائے اور آئندہ کے لیے خدا کی طرف دل سے رجوع ہو تو دنیا کی زندگی اچھی طرح گزرے، کیونکہ مومن قانت خواہ کسی حال میں ہو مگر خدا کے فضل و کرم کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور مستقبل کی عظیم الشان خوشحالی کے تصور میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ یہاں کی بڑی بڑی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ جب خیال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فرائض کو صحیح طور پر انجام دے رہا ہوں، جس کا صلہ مجھ کو ضرور ایک دن عرش والی سرکار سے ملنے والا ہے، تو اپنی کامیابی اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس کا دل جوش مسرت سے اچھلنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں وہ سکون قلب اور راحت بطن اور راحت باطن نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں کو بے شمار سامانوں اور اموال و خزائن سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض اوقات یہاں کے چند روزہ تکلیفوں اور سختیوں میں وہ لذت پاتے ہیں جو اغنیا و ملوک اپنے عیش و تنعم میں بھی محسوس نہیں کرتے۔ بھائیو، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی عبارت ہے جو آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے اور اچھی زندگی شروع کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی پر لطف، بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال نہ ہو، لیکن مال نہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اصل سکون تو دل کا سکون ہے، اصل راحت تو دل کی راحت ہے۔ اسباب راحت جمع کر لینے کا نام راحت نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ہائی فائی کار ان کے پاس موجود، ہائی فائی کمرے ان کے پاس موجود، لیکن بستر پر پڑ کر لوٹتے رہتے ہیں اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نیند نہیں ملتی۔ جو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح پٹری پر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں سے ان کی زندگیوں کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، نئی راحتیں، نیا سکون، نئی مسرت اور عجیب و غریب قسم کا انسان کے دل کو سکون لاحق ہوتا ہے، اور یہ سکون کسی اور چیز کے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ توبہ و استغفار کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے جو دنیا کے اندر نقد ہمیں ملے گا۔ دوسرا فائدہ جو قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، توبہ و استغفار کی وجہ سے انسان کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں 11ویں پارے میں نہیں بلکہ 12ویں پارے میں سورہ ہود ہی کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا قوم استغفروا ربکم یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ توبہ و استغفار کی وجہ سے تمہاری قوت کے اندر بہت زیادہ اللہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ جسمانی قوت کے اندر اضافہ ہوگا، اور مال و دولت کے اندر اضافہ ہوگا، اولاد کے اندر اضافہ ہوگا، کھیتی باڑیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ سب کے سب انسان کی قوتیں ہیں۔ مال بھی انسان کی قوت، اولاد بھی انسان کی قوت، دولت بھی انسان کی قوت، جسمانی قوت و طاقت بھی انسان کی قوت۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ حضرات مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں متعدد حضرات مفسرین کی اقوال ذکر کیے ہیں۔ کسی نے مال و دولت میں اضافہ کہا ہے، کسی نے اولاد میں اضافہ کہا ہے، کسی نے کھیتی باڑی میں اضافہ کہا ہے، کسی نے جسمانی قوت کے اندر اضافہ کیا ہے۔ یہ سارے اقوال جمع ہو سکتے ہیں اس آیت کے تحت، اور آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ ہر طرح کی قوت و طاقت کے اندر اضافہ کریں گے۔ قوت و طاقت کا بڑھ جانا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان کمزور رہتا ہے تو کوئی کام نہیں کر پاتا، نہ دین کا کوئی کام، نہ دنیا کا کوئی کام، لیکن توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قوت کو اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ یہاں تو اتنا ہی کہا گیا ہے، اور سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد کثرت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔
جسے اللہ فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے اللہ موسلا دار بارش تمہارے اوپر نازل کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے، اللہ تمہارے لیے چشمے بنائیں گے۔ کتنی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی، بارش کا تذکرہ ہے، اور جو ہے اولاد کا تذکرہ ہے، مال و دولت کے ملنے کا تذکرہ ہے، جنات باغات اور نہروں کے ملنے کا تذکرہ ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ہی ملیں گی، آخرت میں جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ تو الگ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے میں نے کر دیا ہے۔ یہاں جن نعمتوں کا تذکرہ ہے یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، استغفار کی بدولت انسان کو ملیں گی۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی کھیتی باڑی کے جل جانے کی وجہ سے پریشان۔ بھائیو استغفار کا اہتمام کرے، اور استغفار میں یہ بات بھی ہے کہ گناہ چھوڑ کر اگلی زندگی عمدہ ہو، بہتر ہو، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والی زندگی ہو، تو پھر اس کی وجہ سے یہ سارے فوائد انسان اپنی جو ہے آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک اور فائدہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیں گے۔ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہموار کر دیں گے۔ کورٹ میں کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اللہ نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ کاروبار کے لحاظ سے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اللہ یہاں سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ بیماریوں کے لحاظ سے کوئی مسئلہ پریشان کر رہا ہے، اللہ استغفار کی وجہ سے جو ہے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے۔ اولاد ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، استغفار کریں گے تو اللہ اس کی وجہ سے راستہ پیدا کر دیں گے۔ بہرحال کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو اللہ استغفار کی بدولت نکلنے کے راہیں ہموار کر دیں گے۔ ایک یہ، دوسرا یہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سارے لوگ جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، جاب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹیوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں، نہ بارش دیکھ رہے ہیں، نہ گرمی دیکھ رہے ہیں، اور نہ سردی دیکھ رہے ہیں، دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ روزی کے لیے، دو ٹکڑے روٹی کے مل جائیں، دو ٹکڑے گوشت کے مل جائیں، اس کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ بھائیو وہ محنتیں ہونا چاہیے، ان محنتوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ حلال کمائی کی تلاش کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، ضرور کیجئے، لیکن اسی میں آپ ساری محنتیں صرف کریں گے تو خدا کی قسم مسائل حل نہیں ہوں گے۔ روزی کا مسئلہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ استغفار کی وجہ سے ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آ گیا، خیال میں بھی نہیں تھا کہ فلاں سے اتنا بڑا آفر آئے گا، فلاں سے اتنا بڑا کسٹمر ہمارے ہاتھ میں لگے گا، آن کی آن میں اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روزی پہنچانے کی متعدد شکلیں متعدد شکلیں ہوتی ہیں، ان شکلوں میں سے کوئی بھی شکل اللہ کسی بھی شکل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال استغفار کثرت سے کرنے والا کبھی بھی اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا، روزی کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا، اولاد کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا، کسی بھی مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں اس کے لیے ہموار کر دیں گے۔ بھائیو یہ استغفار کے عظیم الشان فوائد ہیں۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، دعائیں مغفرت کرنے کا مہینہ، بالخصوص یہ دوسرا عشرہ جو ختم ہو رہا ہے، یہ عشرہ تو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کی اس عشرے کے اندر مغفرت کرتے ہیں۔ استغفار کریں گے تو ہمارا بھی شمار مغفرت والوں میں سے ہو جائے گا، اور
ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ان دعاؤں میں مجھ حقیر کو بھی جو ہے یاد فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے، اور آپ تمام کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سارے مومنین کی مغفرت فرمائے، اور اپنی بے شمار رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہی گئی باتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم